دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی وتقبلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے رمضان کریم کا چوتھا جمعہ نماز عصر پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام اسامہ قمر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ کے دنیاوی امتحانات کی تیاری کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران دینی کاموں کے علاوہ آفس کے دنیاوی کام کرتا ہے تو کیا اس کا یہ کام کرنا جائز ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ سر یہاں اعتکاف میں بندہ آتا ہے عبادت کے لیے، اس کو عبادت میں انہماک مناسب، دیگر کام لے کے بیٹھیں گے دنیاوی تو عبادت کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں آفس کا کام تو بالکل اجازت نہیں ہے اس کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسے ہم صلاۃ و تسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں 15 مرتبہ 10 مرتبہ، اسے گننے کے لیے ہم جو ٹائم والی تسبیح ہے وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ سوال سمجھے؟ یعنی صلاۃ و تسبیح میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گننے کے لیے وہ جو تسبیح ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ گنتے رہیں؟ نہیں، یہ انگلیوں کے پوروے جو یہ بھی جیسے یوں پکڑا ہے تو یوں اس کو دبا دیا، دوسرے کو دبا دیا، تیسرے کو دبا دیا، اس طرح تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ یوں پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے نماز میں نہیں ہے، تو اگر یہ فساد کی صورت ہوئی عمل کثیر کی تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تسبیح میں بھی لوگ یہی سمجھیں گے نماز میں نہیں ہے۔ 10 گننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ شاید 300 کی تعداد یاد رکھنے کے لیے کرتے، 10 گننے کے لیے 10 گننے میں شاید اتنا دشواری تو نہیں ہوتی اس کے لیے تسبیح کی ضرورت پڑ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے یا بغیر وضو کے بھی اعتکاف الجنب میں رہ سکتا ہے؟
احتکاب میں بے وضو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، باوضو ہونا ویسے ہی اچھا ہے، ہر حالت میں باوضو رہے، احتکاب میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت کے لیے بیٹھا ہے تو باوضو ہو، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے نا۔ فیس بک پیج پر مولانا الیاس قادری لائیو پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔ نصرت شوکت یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرنسی کے اعتبار سے کتنی کرنسی ہونی چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کرنسی ہونی چاہیے، یعنی جو اس کی ماہانہ اخراجات ہیں، ضروری ہوائج ہوتے ہیں، ضروری کام، وہ رقم ہٹا کے باقی جو رقم ہو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو۔ اب وہ ہر دن الگ الگ ہو سکتی ہے۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا صدقہ فطر کی رقم کو مریض کی تیمارداری کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ مریض اور تندرست، مریض ہو یا تندرست، اگر حقدار ہے تو اس کو صدقہ فطر کی کا مالک بنا دیا جائے، ہے نا، اس کو دے دیا جائے۔ اب وہ دوا کھائے یا غذا کھائے اس کی مرضی، مالک بنانا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد بلال اتاری ڈہرکی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حالت روزہ میں لینس ڈال سکتے ہیں؟ لینس، ہاں لینس سے نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ اس میں کوئی کیمیکل لگاتے ہیں، لکوڈ، تو وہ لگائیں گے تو وہ آنکھوں کے سوراخ کے ذریعے حلق میں جا سکتا ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو مساجد میں یہ موبائل یوز کرنا، فیس بک یوز کرنا، ٹک ٹاک یوز کرنا، بعض اوقات لوگ نیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو غیر ضروری تصاویر بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو دیکھنا کیسا، موبائل مسجد کے اندر چلانا کیسا؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں عبادت کا کام کیا جائے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں چوپال لگائیں، دنیا کی باتوں کے لیے جمع ہو جائیں، باتیں کریں، یا اس طرح موبائل یوز کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، فون، یہ متکف اگر سخت ضرورت ہے اور وہ کام بھی جائز ہے تو با وقت ضرورت، با قدر ضرورت استعمال کرے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے جو بعض ہو سکتا ہے کہ لگے رہتے ہوں، اس میں تو واقعی یہ نہیں غیر ضروری کیا گناہ بھرے مناظر بھی آتے ہیں۔ حضور موبائل کا استعمال مسجد میں اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بعض ویسے یوں سمجھے کہ ایک بڑی عمر کے تھے، انہوں نے مجھے ایسے جیسے کہ جلال میں آ جاتے ہیں، ان کو آپ نا منع کر دو نا، یہ موبائل لے کر مسجد میں آنے، موبائل کے ساتھ مسجد کا داخلہ بند کر دو بس۔ میں کہا بابا آپ کا مسجد میں آنا ہے، میں کہا بابا یہ مسجد میں کون آئے گا، پھر یہ بغیر تکیے کے سو جائے گا، یہ بغیر موبائل کے نہیں سوئے گا، تو اس کو موبائل روکیں گے ہم باہر، تو یہ تو اندر ہم نے مسجدوں میں جیمر لگا تھا تو لوگوں نے آنا بند کر دیا تھا، تو یہ موبائل اگر پابندی لگا دی کہ مسجد میں موبائل لے کر نہ آئیں، تو یہ تو مسجد میں آنا اللہ نہ کرے بند نہ کر دیں کہ بھائی ہم نہیں آتے مسجد کے اندر، تو یہ میں کہ یہ ایسا آپ نہیں آپ ان کو روکو، لیکن اچھا اس کے علاوہ اور ایک طبقہ ہے جو موبائل کے استعمال سے اتنا تنگ آ چکا ہے لوگوں کے کہ یہ بیٹھے ہیں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی جو ہم مسجد میں جو بیٹھے ہوتے ہیں جو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہاں مطلب کہ ہر چیز ہر جگہ کی لینی ہوتی، بعض تو ایسی ہے کہ ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن مسجد کا ایک اپنا تقدس اور اپنا ایک احترام ہے، تو مسجد میں موبائل کا استعمال پر کچھ بھی اپنے اندر کوئی پابندی لگانی تو چاہیے اپنے اندر کہ کیا کریں کہ ہم موبائل نکالیں ہی نہیں مسجد میں جب آئیں، تو اپنے اوپر پابندی لگا سکتا ہے، ہمیں یہی عرض، ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ نہیں ماشاءاللہ کچھ ایسے ہوتے ہیں صحیح بھائی جو اس وقت احتکاب میں، اور میرا حسن ظن ہے کہ یہ موبائل یوز نہیں کرتے ہوں گے، تو ایک نے ہاتھ دکھایا ماشاءاللہ، تو وہ ہے نا الحمدللہ، نہیں سمجھداروں کا بھی ہے مطلب کچھ سلسلہ ماشاءاللہ۔
اب جن کے پاس نہیں ہے وہ تو 2 ہاتھ اٹھا سکتا ہے, اس کو کیا رکاوٹ ہے, استعمال کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس. بعض تو چھوڑ کر آئے ہیں, بعض نے تو تفصیلات میں بتایا کہ ہم وہ اسمارٹ فون گھر پر رکھ کر آئے. ماشاء اللہ. ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی, بعضوں کو ضرورت پڑتی ہے. جب میں رکھا میں نے استعمال بھی کرتا ہوں, مجھے ضرورت پڑتی ہے. مجھے ضرورت پڑے گی کہ حدیث پاک اس طرح بھائی مجھے بھیج دیں گے تو وہ بیان کروں گا. اس طرح کو مسئلہ فقہی عبارت یا جس کو بولتے ہیں مسئلہ, تو وہ بھیجیں گے تو یہ میں استعمال کرتا ہوں. یہ کہ خود منع کرتا ہے, خود تو استعمال کرتا ہے, تو استعمال میں فرق ہے. فیس بک پیج پر محمد سلیم سوال کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں ہو اور بخار اور جسم میں درد اتنا ہو کہ تراویح نہ پڑھ پا رہا ہو تو کیا اعتکاف باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اعتکاف میں تراویح شرط نہیں ہے, بلکہ 5 وقتہ نمازیں بھی اعتکاف کی شرط نہیں ہے. اعتکاف کی شرط جو یہ 10 دن کا جیسے اعتکاف ہے, اس کی شرط روزہ ہے. روزے بغیر نہیں ہوگا. نماز معاذ اللہ کسی کی قضا ہوئی تب بھی اعتکاف اپنی جگہ پر رہے گا, باقی ٹوٹے گا نہیں. تراویح بھی اگر چھوٹی بالفرض تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. میرا نام محمد اویس ستاری ہے, میں کشمیر سے آیا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, بعض اوقات ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی سید زادہ ہمارے پاؤں سے پکڑ کر ہمیں اٹھاتا ہے. اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ اس سے ہم گناہ گار ہوں گے, اور سادات کرام کیسا کرنا کیسا ہے؟ سادات کرام کی عاجزی, ان کے درجے بلند ہو گئے, ہم گناہ گار نہیں ہوں گے, ہم کو پتہ ہی کیا ہے. ان کو ایسا کرنا چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے ان کو. ان سے عاجزی سیکھیں گے نا اپنے, تو سید کو عاجزی کرنے سے تھوڑی روکا جائے گا کہ آپ تواضع نہیں کیا کریں, عاجزی نہیں کیا کریں, پابندی لگ جائے. یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. ہم ان کو پاؤں پر ہاتھ لگانے سے روکیں تو یہ ایک پاؤں پر ہاتھ لگا رہے ہیں, دونوں پاؤں پر ہاتھ لگا دیا کریں. ان کی تواضع درجے بلند ہو گئے نا ان کے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, مطلب بھلے خوش طبعی کے انداز میں کہہ رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تو مشہور ہے. جب فتح مکہ کے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ فتح مکہ, جب مکہ فتح ہوا تو فاتح تو سینہ تان کے جاتا ہے نا, دیکھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں تھے نا, تکبر کے انداز والوں میں. آپ اس طرح اونٹ کے پالان جو بیٹھتے ہیں نا, چوکھٹا ہوتا ہے پالان کے, اس میں اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے, اس میں 2 آدمی بیٹھتے ہیں. تو ایک بھی بیٹھتا ہوا, تجربہ نہیں ہے اونٹ پہ بیٹھنے کا, بیٹھا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ باقاعدہ تجربہ نہیں ہے. تو اونٹ کے پالان پر اس طرح عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا سر مبارک جو تھا نا, یہ پالان جو تھا اس کے کنارے سے لگ جاتا تھا. اتنی عاجزی, تواضع. تو یہ جب سیدوں کی نسبت ان کی وجہ سے تو یہ سید ہیں. ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی عاجزی کرتے تھے تو ان کو یہ درس کیسے دیں کہ عاجزی مت کیا کرو. یہی کہیں گے نا, زیادہ عاجزی فرمایا کریں آپ, تاکہ ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبیل جو کیوں ॻाल्हायां थो ऐं असांखे इलाही टाइम खां जे मतिलबु को घरो कमु लॻी वञे त को अहिड़ो वज़ीफ़ो ॿुधायो जेको माण्हू खे मतिलबु उहो घरो कमु महसूस न थिए. हमारे पे भारी काम आ जाता है तो कोई ऐसा वजीफ़ा अता फरमा दें जिसकी वजह से हमें रोज़ा ना लगे. मुतलकन है कि सफ़र में या कुद्दूस पढ़ता रहे तो थकन से बचत होगी. अब रोज़ादार भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा इसका. बाकी प्यास के लिए हैं औरत कि उसी रिसाले में गर्मी से बचने के मदनी फूल या मजीदू, गर्मियों में वक्तन फवक्तन पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह उल करीम प्यास से अमन मिलेगा. ये रोज़ादार के लिए नहीं है, ये सब के लिए. बाद नमाज फज्र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ के सिर्फ एक बार सूरतुल कौसर पढ़ लें और हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लीजिए. रोज़े की हालत में इंशाअल्लाह उल करीम प्यास की शिद्दत से हिफाजत होगी. सहरी खाकर एक खजूर चबाइए और साथ ही पानी का एक घूंट मुंह में भर लीजिए. अब खजूर मुंह के पानी को अच्छी तरह हिला जुला कर
मिक्स करके निगल लीजिए। इसी तरीके पर एक एक करके 3 खजूरें खाइए। इंशाअल्लाह करीम रोज़े में सारा दिन प्यास की शिद्दत से हिफाजत होगी, न सख्त प्यास नहीं लगेगी इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि काम के दौरान 10-20 के नोट मुझे मिल जाते हैं तो मैं उठा लेता हूँ, उठा कर फिर मैं मस्जिद के गले में डाल देता हूँ। क्या ये करना सही है या फिर मुझे वो हकदार ढूंढना पड़ेगा जिसके गिरे हों? हकदार ढूंढना है, क्योंकि वो अच्छा अब अगर अपने लिए उठाए थे तो वाजिब हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा कि हकदार ढूंढे। और अपने लिए नहीं उठाए तो मस्जिद के गले में तो डालने का कोई तुक नहीं है, वो इसका मालिक ढूंढे। अब मालिक नहीं ढूंढना चाहता उठाकर साइड पे रख दें। जब उठा लिया और अपने लिए नहीं उठा तो साइड पे या वहीं रख दें। वैसे तो वहीं रखने का हुक्म है, लेकिन ये कि अगर ज़ाया होने का अंदेशा है तो फिर ताकीद है इसके लिए कि उठा ले और ढूंढे मालिक को। और उठाना वैसे भी मुस्तहब है, जबकि अपनी ज़ात के लिए ना उठाता हो और ख़र्च करने का अंदेशा ना हो तो उठा लेना चाहिए। मालिक तलाश करे, अगर नहीं मिलता किसी सूरत तो फिर इस सूरत में मस्जिद के गले में मालिक तलाश करना भी काम है ना सर? जी मुस्तहब है जी। बहरहाल का मस्जिद के गले में तो डालना नहीं है, न किसी भिखारी को देना है। पहले तो मालिक तलाश करना है उसका। मालिक ना मिलने की सूरत में, उम्मीद नहीं है मालिक मिलने की, तो अब ये कि वो रकम गले में डाल सकते हैं, मस्जिद के मदरसे के उस पर डाल सकते हैं। किसी फ़कीर को, शरई फ़कीर को, जो जैसे खुद है अगर ऐसा फ़कीर तो खुद भी रख सकता है, दूसरे को भी दे सकता है। हाँ, अगर वो अपनी नीयत से उठाया था और अब एहसास हुआ कि तो मैंने गलत किया, अब तो तौबा भी करे और मालिक तलाश करे। अगर मालिक मिलता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, नहीं मिला, उम्मीद ख़त्म हो गई, तो अब इस रकम को अपने लिए नहीं रख सकता, चाहे फ़कीर हो, ना मस्जिद के गले में डाल सकता है। किसी ऐसे फ़कीर को देना होगा जिसको ज़कात दी जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दावत इस्लामी की बहुत ही प्यारी मुनफरिद शानदार एप्लीकेशन प्रेयर टाइम। इस एप्लीकेशन में दुनिया भर के लाखों मकामात के नमाज के औकात, सहरो अफ्तार के औकात मौजूद हैं। इसी एप्लीकेशन में दुरूद पाक का सेक्शन भी ऐड किया गया है, जिसमें दुरूद पाक का एक सीगा है सल्लल्लाहु अला तोहा। प्यारे मुर्शिद, आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि ये सीगा मुकम्मल दुरूद पाक है। और इसी तरह दलाइलुल खैरात शरीफ में भी मुख्तलिफ दुरूद पाक के सीगे हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज। तो प्यारे मुर्शिद, ये इरशाद फरमाइए, क्या दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत वही नसीब होगी जो आम दुरूद पाक पढ़ने की है? साहिब ताज तक तो दुरूद शरीफ तो हुआ जी, दोनों ठीक है। वो जो पहला सुना नहीं वो ये था कि प्रेयर टाइम के अंदर दुरूद पाक का एक सेक्शन है, तो उसमें जो मुख्तलिफ दुरूद हैं उनमें से एक दुरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना तोहा। तो ये तो हुआ बिल्कुल होगा। ये दुरूद शरीफ तो हुआ, लेकिन हम हर दुरूद शरीफ की एक तरह की फजीलत नहीं है ना, कि अब जैसे दुरूद इब्राहिम है वो सबसे अफजल दुरूद शरीफ है, कि अगर किसी ने कसम भी खाई कि मैं सबसे अफजल दुरूद शरीफ पढ़ूंगा तो दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा तो उसकी कसम पूरी हो जाएगी। फिर मुख्तलिफ दुरूदों के मुख्तलिफ फ़ज़ाइल। तो अब ये जो आपने पढ़ा तो इनके फ़ज़ाइल अल्लाह बेहतर जाने को मखसूस है या नहीं, ताहम यह कि दुरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम किसी ने कहा तो इसको लाखों सलाम अर्ज करने का सवाब मिलेगा। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तो इनको करोड़ों दुरूद भेजने का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत है कि सवाब कमाना आसान है, हम कहीं कमाने वाले बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल फेसबुक पे है कि क्या जो सजदा तिलावत है वो बगैर वज़ू कर सकते हैं? बावज़ू करेंगे। सजदा शुक्र भी बावज़ू करेंगे। इसी तरह एक सवाल
यूट्यूब चैनल पे है कि क्या वुज़ू में उल्टे हाथ से कुल्ली कर सकते हैं? सुन्नत तो सीधे हाथ से। अब कोई लेफ्टिस्ट हो तो वो शायद हो सकता है उसको सीधे हाथ से ना कर पाता हो, ना आमतौर पर आदमी करता तो वो कुल्ली सीधे हाथ से ही चुल्लू लेता है। सुन्नत है ना सीधे हाथ से चुल्लू। उल्टे हाथ से अगर करेगा तो वुज़ू हो जाएगा, मतलब वो सुन्नत छूटी सीधे हाथ वाली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा।